بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو کوئک ریویو اسلامک اسٹڈیز کی سیریز کے اندر ویلکم۔ آج ہم اسلامیات کے اندر آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے جی ورشپس کی، اور ورشپس میں ہمارے پاس پہلی جو آتی ہے وہ ہے جی پریئر یعنی کہ نماز۔ تو آج نماز کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ امپورٹنس آف نماز اور نماز کی جو کائنڈز ہیں وہ کیا ہیں اور اس کے جو انڈیویجول اور کولیکٹیو جو بینیفٹس ہیں وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ نماز جو ہے وہ کیا ہے، تو دیکھیے نماز کیا ہے۔ نماز ایک عبادت ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز، ٹھیک ہے، اور سب سے امپورٹنٹ عبادت جو ہے وہ نماز ہے اسلام کے اندر۔ یعنی سب سے پہلے اگر ہم کہتے ہیں کیا ہے، وہ ہے جی ہمارا اس بات پہ ایمان کہ بھائی اللہ تعالیٰ ایک ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کلمہ کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ اس کلمہ کے بعد اگر سب سے زیادہ چیز جس کے اوپر سب سے زیادہ ایمفیسس دیا گیا کہ بھائی اگر آپ اب مسلمان ہیں تو آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے، عبادات کے اندر سب سے پہلی جو عبادت ہے وہ ہے نماز کی، تو آپ نے نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ اس کی امپورٹنس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ قرآن کے اندر جو ہے وہ 720 بار جو ہے وہ قرآن میں نماز کا ذکر آیا، 720 بار بار جو ہے وہ ذکر آیا نماز کا، نماز پڑھنے کا، ٹھیک ہے۔ کیوں آیا بار بار ذکر، اور یہ کہا گیا کہ بھائی جو نماز ہے وہی جو ہے وہ فرق کرتی ہے ایک مسلمان کے اندر یا ایک مومن کے اندر اور ایک کافر کے اندر، کہ مومن اور کافر میں جو فرق ہے وہ نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے کا ہے، کہ ایک شخص اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ جو ہے وہ خود کو اگر مومن کہتا ہے یا مسلمان کہتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے۔ اب جو نماز ورڈ ہم جو کہتے ہیں یہ ایک پرشین ورڈ ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے دعا کرنا، دعا مانگنا۔ تو اس لیے آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ بھائی جو جیسے اہل حدیث ہیں تو وہ اب نماز کے بعد دعا اکثر نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز اٹ سیلف جو ہے وہ دعا ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب نماز کا مطلب ہی جو ہے وہ دعا ہے۔ تو اسی طرح نماز کا مطلب ہے صلاۃ، ہم جسے عربک کے اندر کہتے ہیں صلاۃ، جی صلاۃ قائم کرنا، کیونکہ جو قرآن ہے قرآن کے اندر تو صلاۃ کا لفظ استعمال کیا گیا نماز کے لیے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکشن کا، ٹھیک ہے، کسی اسپیسیفک ڈائریکشن میں چلنا، اس کا مطلب ہے صلاۃ، یا پھر ہم اسے پریئر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی فرضیت کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ 10 نوی جو ہے اس کو فرض ہوئی، اور 27 رجب کو یعنی کہ شب معراج کو جو ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شب معراج کا جو سفر تھا، جس میں پہلے ہم یہ مانتے ہیں کہ 50 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں، اور پھر جو ہے بار بار کم کروانے کے اوپر جو ہے وہ 5 نمازیں جو ہیں وہ رہ گئیں، اور دن میں 5 نمازیں جو ہے ایک مسلمان کے اوپر فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 27 رجب کو اور 10 نوی کو، 10 نوی کا مطلب یہ ہے کہ جو 90 سال ہے اس کا 10واں سال، ٹھیک ہے، نبوت کے بعد کا جو 10واں سال ہے، 90 سال۔ اچھا، 17 ماہ تک پہلے اولڈ ڈائریکشن کے اندر نماز پڑھی جاتی رہی، اس کے بعد جو ہے وہ عصر کی نماز کے اندر جو ہے حکم ہوا قبلہ تبدیل کرنے کا، اور اس طرح خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ منہ کر کے پھر نماز پڑھنا سٹارٹ ہوگی، جو کہ آج بھی ہے اور تا قیامت اسی ڈائریکشن میں رہے گی۔ اذان جو ہے اگر ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو فرسٹ ہجری کے اندر جو ہے وہ عبداللہ بن زید جو ہیں، عبداللہ بن زید کو خواب کی حالت میں جو ہے وہ یہ الفاظ جو اذان کے الفاظ ہیں وہ سکھائے گئے خواب کی حالت میں، اور یہ فرسٹ ہجری کو سکھائے گئے۔ اور قرآن کے اندر 720 بار جو ہے یہ مور دین 700 ٹائمز جو ہے وہ نماز کا ذکر آیا، نماز کے پڑھنے کا ذکر آیا، اور نماز نہ پڑھنے والوں کو وعید جو ہے وہ سنائی گئی، اور 5 ٹائم جو ہے ایک دن کے اندر نماز ایک مسلمان کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے۔ اب جیسے آپ نے دیکھا فقہ جعفریہ جو ہیں وہ ان کے جو ظہرین ہے یا مغربین ہے وہ ان کا تھوڑا سا یعنی 5 ہی نمازیں ہیں، لیکن وہ 2 جمع کر کے اس طرح سے پڑھتے ہیں، تو اب اس کا تو ہم خیر یہاں پہ بات نہیں کریں گے، لیکن اوورآل 5 نمازیں ہیں جو کہ فرض ہیں مسلمان کے اوپر، اور یہ سینٹر پوائنٹ ہے اسلام کا، یعنی اسلام کا جو بیسک پلر ہے۔ اگر آپ بات کریں اسلام کے پلرز کی، ہم یہ کہتے ہیں کہ 5 پلرز ہیں اسلام کے، ٹھیک ہے جی، کہ 5 جو ہیں وہ بنیادی ارکان ہیں۔ ان 5 بنیادی ارکان میں سے سب سے جو فنڈامنٹل ہے، سب سے جو بنیادی ہے، وہ بنیادی کیا ہے جی، وہ نماز ہے، سب سے بنیادی۔ باقی تمام احکام نماز کے بعد ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کا ہی پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ آخرت میں سب سے پہلے نماز کے پوچھا جائے گا۔ تو اسی لیے نماز جو ہے وہ ایسنس ہے، وہ روح ہے اسلام پورے کی، جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے اس کی جو روح ہے، جو ایسنس ہے، وہ کیا ہے، وہ نماز ہے، اور یہ انتہائی یعنی انٹیگرل پارٹ ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہی نماز، اور 5 ٹائم کی نماز ہے وقت مقررہ پر۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں جی کنڈیشنز آف نماز کی، کہ بھائی اس میں کیا ہمیں جو ہے نا نماز کس کنڈیشن میں ہماری فرض ہوگی، یعنی کہ ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے جی، حدیث شریف ہے کہ 10 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اسے مار کر نماز پڑھانی چاہیے، یعنی 10 سال کے بعد سے نماز جو ہے وہ فرض ہو گئی۔ 7 سال کا جب ہے تو اسے صرف کہنا چاہیے تاکہ اس کا جو کلچر ہے وہ بن سکے نماز کا، اگلے 3 سال تک صرف اسے کہنا ہے
ٹھیک ہے. لیکن 10 کے بعد اگر وہ نہیں پڑھتا، 10 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر سے مار کے پڑھائیں. اس کا مطلب 10 کے بعد جو ہے وہ نماز 10 سال کے بعد فرض ہے اور مرتے دم تک جو ہے وہ فرض ہے. اب نماز میں سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ طہارت ہونی چاہیے، جسم کا اس میں پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور جسم کے بعد جو ہے وہ لباس کا پاک ہونا چاہیے، تب آپ کی جو ہے وہ طہارت ہوگی. پھر اس کے بعد نماز کا ٹائم ہونا چاہیے، سب سے امپورٹنٹ چیز، ٹھیک ہے. کسی بھی ٹائم آپ ایسا نہیں ہے نماز پڑھیں گے، بلکہ جو اسپیسیفک ٹائم ہے، ڈیوریشن ہے، وہ ہونی چاہیے. اسی طرح ڈریس کا پاک ہونا چاہیے، ڈائریکشن آپ کی جو ہے قبلہ رخ ہونی چاہیے، اور تکبیر اولیٰ آپ کہیں گے تو پھر اس کے بعد نماز آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی. اگر بات کرتے ہیں رکعتوں کی 5 نمازوں کی، تو فجر کی جو ہے وہ 4 رکعت ہیں، ظہر کی 12 ہیں. یہاں اس ٹیبل میں آپ دیکھیے تو آپ کو ذرا سمجھ آئے گی. فجر جو ہے وہ 2 سنت ہیں اور 2 فرض ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ٹوٹل جو ہے فجر کی 4 ہیں. ظہر کی بات کرتے ہیں تو 4 سنت ہیں، 4 فرض ہیں، 2 سنت ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ساتھ میں 2 نفل ہیں، تو یہ ہو گئی 12. اچھا، عصر کی بات کرتے ہیں تو 4 جو ہے وہ سنت ہے، سنت غیر مؤکدہ، اور 4 فرض ہیں، اور یہ ٹوٹل ہو گئی 8. مغرب کی بات کرتے ہیں تو 3 فرض ہیں، 2 سنت ہیں اور 2 نفل ہیں، اور ٹوٹل ہو گئے 7. اچھا، عشاء کی بات کرتے ہیں تو 4 سنت ہے غیر مؤکدہ، 4 جو ہے وہ فرض ہیں اور 2 سنت ہیں، پھر 2 نفل ہیں، پھر 3 جو ہے وتر ہیں، اور پھر جو ہے وہ 2 نفل ہیں، اور یہ ٹوٹل ہے 17. اور جمعہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 4 سنت ہیں، اس کے بعد 2 فرض ہیں، پھر 4 سنت، پھر 2 سنت، پھر ساتھ میں 2 نفل، اور یہ ٹوٹل ہو گئی 14. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ نماز کا ٹیبل ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب اگر بات کرتے ہیں کائنڈز آف پریئر کی، یعنی کہ نماز کتنی طرح کی ہے، ٹھیک ہے. کچھ نمازیں دیکھیں آپ، کچھ نمازیں جو ہے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم کہتے ہیں جی کچھ نمازیں فرض ہیں. اب 5 ٹائم ایک مسلمان کے اوپر جو ہے دن میں 5 ٹائم نماز فرض ہے. فرض کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کنڈیشن نہیں ہے، آپ اسے کسی بھی کنڈیشن میں چھوڑ نہیں سکتے، سوائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ پاگل ہیں یا دیوانے ہیں جس کو کہا گیا. تو ادروائز آپ کے پاس کوئی کنڈیشن نہیں ہے آپ فرض نماز کو چھوڑیں، کیونکہ فرض نماز جو ہے وہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. 10 سال سے لے کے آپ کی جتنی عمر ہے، اگر آپ نے 50 سال گزارے، 60 سال گزارے، تو آپ نے جتنی نمازیں بھی چھوڑی ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو قضا لوٹانی پڑیں گی، لیکن لوٹانی پڑیں گی ہر صورت میں، ان کی معافی کسی بھی صورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو فرض نمازیں جو 5 ٹائم ہیں وہ تو فرض ہیں دن میں 5 ٹائم. اس کے علاوہ نماز جنازہ ہے جو کہ 4 تکبیر ہے، اور یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر محلے میں سے کسی ایک شخص نے پڑھ دیا تو سب کا ہو جائے گا، اگر کسی نے نہیں پڑھا تو سب کے سب جو ہے وہ گناہگار ہوں گے. اس کے بعد تہجد ہے جو کہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، مڈ نائٹ میں آدھی رات یا آدھی رات کے بعد جو ہے پڑھی جاتی ہے. اشراق ہے 4، ٹھیک ہے جی، جو کہ سورج کے بعد جو ہے جب سورج نکلتا ہے تو اس کے بعد جو ہے رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے. چاشت کی اسی طرح سے 4 رکھتے ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں. اچھا، اوابین ہے جو مغرب کے بعد جو ہے وہ 6 رکھتے پڑھی جاتی ہیں. نماز استسقاء ہے جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے، 2 رکھتے. اچھا، کسوف جو کہ جب سورج گرہن ہو تو سورج گرہن کے ٹائم پہ جو نماز پڑھی جاتی ہے، جو 2 نوافل پڑھے جاتے ہیں اس کو کسوف نماز کہتے ہیں. اسی طرح سے خسوف ہے، ٹھیک ہے، یہ کسوف اور خسوف الگ الگ ہے. جب چاند گرہن ہوگا تو اس ٹائم پہ جو پڑھی جائے گی اس کو خسوف کہا جائے گا، جو سورج گرہن اس ٹائم پہ جو پڑھی جائے گی اس کو کسوف کہا جائے گا. تو یہ کچھ نماز کی جو ہے وہ اقسام ہے کہ کس طرح کی کتنی نمازیں ہوتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اب اگر ہم بات کریں جی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ کتنی امپورٹنس ہے نماز کی، کہ قرآن اور حدیث میں کیا تاکید جو ہے وہ فرمائی گئی ہے کہ بھائی نماز جو ہے آپ نے پڑھنی ہے. تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیے، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ صبر سے، ٹھیک ہے، یعنی صبر کو نماز کے ساتھ جوڑا گیا، صبر سے اور نماز سے مدد چاہو. اور نماز ان لوگوں کے لیے بھاری ہے جن کے لیے ایمان بھاری ہے الٹیمیٹلی، ٹھیک ہے، لیکن جن کے لیے ایمان بھاری نہیں ہے، جو مومن ہے، جو سچے دل سے مسلمان ہیں، ان کے لیے جو ہے ہرگز یہ بھاری نہیں ہے، بلکہ وہ تو انتظار کرتے ہیں کس ٹائم پہ جو ہے وہ اگلی نماز کا وقت آئے، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو انتظار کرتے ہیں وہ مومن ہیں، وہ ایمان والے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے کیا فرمایا جی، اینڈ اسٹیبلش صلاح مسلم پلیئر اینڈ ڈو ناٹ بی امنگ مشرکس ایسوسیٹرز، یعنی کہ نماز کو قائم کرو اور جو ہے وہ مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ جو کہ شرک کرتے ہیں، اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اب نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، نماز پڑھنا نارملی اگر آپ اولیاء سے سنیں گے یا کسی علامہ حضرات سے سنیں گے تو بہت زیادہ اس میں ڈفرنس بتاتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنا کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، اس کو تمام جو ہے ظاہری اور باطنی طرح سے جو ہے اس کو جو ہے وہ قائم کرنا، نماز کے ٹائم کے اوپر، مقررہ وقت کے اوپر، اس کے تمام لوازمات کے ساتھ جو ہے نماز
نماز کو قائم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نماز پڑھنا کچھ اور ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے نماز کا وقت ہوا نماز پڑھ لی, تو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک نمازی, ایک مسلمان جو ہے, مسلمان نماز پڑھتا ہے, لیکن ایک مومن جو ہے, جو ایمان کا اگلا درجہ ہے, ٹھیک ہے, جو مومن ہے وہ ہمیشہ نماز کو قائم کرتا ہے, کیونکہ اس میں وہ محبت کو اور عشق کو شامل کرتا ہے نماز کے اندر, اور وہ جو ہے اس کی نماز پڑھنے میں اور ایک عام مسلمان کی نماز پڑھنے میں بہت فرق ہے. گو کہ اب ایسا نہیں کہ ظاہری پیٹرن کے اندر فرق ہے, لیکن اس کے دل کا بہت بڑا فرق ہے. تو جو نماز قائم ہے, نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا, یعنی کہ اس کی تمام جو ہے ڈو اینڈ ڈونٹس کے ساتھ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں the difference between a person and his disbeliefs is that of not offering prayers. ٹھیک ہے, یعنی کہ حضرت جابر کیا فرماتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اور اس کے کفر کے درمیان کا جو فرق ہے وہ نماز ہے. کہ بھئی ایک مسلمان ہے, اگر وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں, لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا, ٹھیک ہے, تو وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. تو کفر کے بیچ میں فرق کرنے والا جو ہے اسلام اور کفر کے بیچ میں وہ نماز ہے, اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسی طرح سے قرآن کے اندر پھر فرمایا جنت والے جب جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز ان کو دوزخ میں لے آئی, تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یعنی کہ اور کسی عمل کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا, یہاں پہ ذکر کیا گیا ٹھیک ہے سورہ مدثر کے اندر کہ نماز جو نہیں پڑھتے ان کو کہاں بھیجا جائے گا, جہنم میں بھیجا جائے گا. ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا, نماز نہ پڑھنے والوں کا ٹھکانہ. اس نے فرمایا جو جان بوجھ کے نماز جو ہے چھوڑے. اب اس کے اوپر جو ہے وہ مختلف جو علماء ہیں, ٹھیک ہے, یا اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے دین کے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسکالرز ہیں ان کا مختلف رائے ہے. پھر وہ کیونکہ مختلف جو ہے اماموں کو کوٹ کرتے ہیں, جو 4 امام ہیں ان کو وہ مختلف اماموں کو کوٹ کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے وہ الگ ہے, امام شافعی کا الگ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ الگ الگ پھر کوٹ کرتے ہیں. اس لحاظ سے پھر اس کی جو ہے وہ پنشمنٹ بتاتے ہیں کہ بھئی امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز چھوڑنا کیسا ہے, ٹھیک ہے, اور امام شافعی کے نزدیک کیسا ہے, امام مالک کے نزدیک کیسا, پھر وہ الگ الگ اس کو علماء مختلف کوٹ کرتے ہیں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ جو ہے فرماتے ہیں کہ بھائی جو ڈے آف ججمنٹ ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کا پوچھا جائے گا. یعنی کہ جو ڈے آف ججمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ بھائی آخرت جو ہے اس میں سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ کس کا کیا جائے گا, وہ نماز کا سوال کیا جائے گا کہ بھائی تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. ٹھیک ہے, تو یہ سب سے امپورٹنٹ سوال کیا جائے گا. اسی طرح ابو داؤد سے روایت ہے, ٹھیک ہے, آرڈر یور چلڈرن آفر پریئر ایج آف 7 years, آفر پریئرز پنشنگ ایج آف 10. یعنی کہ وہ جو پہلے میں نے بات کہی ہے کہ بھئی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ بھئی آپ کا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو آپ اسے نماز کا کہیں, ٹھیک ہے, اور پھر جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اسے پنشمنٹ دیں, پھر اسے سزا دیں, ماریں اسے اور مار کے اسے نماز پڑھائیں. ٹھیک ہے, اور پھر 10 سال کی عمر میں اس کا جو بیڈ ہے, بچوں کا جو بیڈ ہے وہ الگ کر دیں. اگر وہ ماں کے ساتھ سوتے ہیں تو ان کو الگ الگ, یا آپس میں سوتے ہیں تو ان کو الگ الگ کر دیں. ٹھیک ہے, اب وہ بلوغت میں جو ہے وہ داخل ہو رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی نماز کے فوائد کی. اب اس کے علاوہ دیکھیں قرآن اور حدیث کی اگر ہم نے بات کی تو قرآن اور حدیث میں جیسے میں نے کہا کہ 720 جگہ جو ہے وہ بار بار قرآن کے اندر ذکر آیا نماز کا, تو بہت زیادہ جو ہے وہ ذکر ہے, تاکید ہے, لیکن ہم نے کچھ جو ہے وہ میجر اٹھائی ہیں جس کا ہم نے ترجمہ یہاں پہ کیا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے احادیث کی اگر ہم بات کریں تو آپ اندازہ کر لیں اگر 720 بار جو ہے وہ قرآن کے اندر آیا تو پر احادیث میں کتنی بار جو ہے وہ نماز کی تاکید کا ذکر آیا ہوگا. اچھا, اب نماز کے اگر فائدے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کیا ہے جی, نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے. ٹھیک ہے, صلاۃ کیپس اوے فرام انڈیسنسی اینڈ ایول. سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ نماز کا جو پرپز ہے وہ کیا ہے جی, کہ نماز بے حیائی سے اور برائی سے بچائے گی. یعنی ہر طرح کی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ بے حیائی سے بچے رہیں گے اور ہر طرح کی برائی سے بچے رہیں گے. اچھا, اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے جی, whose prayer could not prevent him from baser and sinful deeds, his is not a true prayer. ٹھیک ہے, یعنی جس کی نماز اسے بے بنیاد اور گناہ کے کاموں سے نہ روک سکے اس کی نماز سچی نماز نہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ اتنا یہاں تک کہہ دیا گیا کہ بھائی اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز پڑھنے کے باوجود اگر وہ برائی کرتا ہے, برے کاموں میں وہ مبتلا ہوتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز کے اندر سچائی نہیں ہے. وہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز کو وہ قائم نہیں کر رہا, یعنی نماز کو اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کے ساتھ وہ ادا نہیں کر رہا. اسی وجہ سے جو ہے اس کی نماز کی وہ قبولیت نہیں ہے, جس وجہ سے وہ اسے گناہوں سے اور برائی سے روکے. کیونکہ جب ایک بات یہاں پہ کہہ دی گئی کہ بھئی
بھئی نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اس کا مطلب اسے روکنا چاہیے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں. لیکن اگر آپ پڑھ رہے ہیں پھر بھی آپ کو نہیں روک رہی تو الٹیمیٹلی اس کا مطلب یہی ہے کہ بھائی آپ کی نماز جو ہے وہ ایک سچی نماز نہیں ہے، آپ اس کو اس کے جس طرح فنڈامنٹلز ہیں اس کے ساتھ نہیں ادا کر پا رہے، جس وجہ سے وہ نہیں روک رہی. حدیث شریف کا مفہوم ہے. اینڈ سیک، قرآن کا یہاں پہ مفہوم ہے جی، اینڈ سیک ہیلپ تھرو پیشنس اینڈ پریئر. ٹھیک ہے کہ بھائی اللہ کی مدد چاہو صبر سے اور نماز سے. دوبارہ سے جو ہے ریپیٹ ہو رہا ہے. اچھا، اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں جی نماز کے فائدے کی، نماز کے فوائد کے اندر ہی، ٹھیک ہے جی، تو صلاۃ کیا کرتی ہے؟ ایلیمنیٹنگ سنز، یعنی وہ کیا کرتی ہے؟ گناہوں کو مٹاتی ہے. امام ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ I heard Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم saying if there was a river at the door of any one of you and he took a bath in it 5 times a day, would you notice any dirt on him? ٹھیک ہے، یعنی کسی کے اگر دروازے پہ دریا بہتا ہے تو کیا اگر وہ 5 ٹائم اس میں نہاتا ہے تو کیا آپ کو اس کے جسم پہ کوئی جو ہے وہ ڈرٹ، کوئی گندگی نظر آئے گی؟ دے سیڈ، انہوں نے کیا کہا؟ ناٹ اے ٹریس آف ڈرٹ وڈ بی لیفٹ، کہ کچھ بھی جو ہے وہ ڈرٹ، گندگی کچھ بھی نہیں بچے گی. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیٹ از دا ایگزامپل آف دا 5 پریئرز with which Allah blots out evil deeds، کہ بھائی یہی مثال جو ہے وہ 5 ٹائم کی نماز کی ہے کہ جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے جسم سے ایسے ہی جو ہے وہ گندگی کو دور فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے کہ بھائی اگر کسی کے گھر کے آگے دریا بہتا ہے اور 5 ٹائم جو ہے وہ دریا کے اندر ڈبکی لگائے گا تو ظاہری بات ہے وہ صاف ہوگا، اس میں گندگی نہیں ہوگی. تو اسی طرح نماز کی ایگزامپل ہے کہ ایک بندہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے تو ہر طرح کی گندگی جو ہے ظاہری اور باطنی گندگی جو ہے وہ اس سے دور ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں جی نماز کے فائدے کی. نماز جو ہے وہ نماز صبر جو ہے وہ پیشنس اور صبر پیدا کرتی ہے نماز اگر جو پڑھتے ہیں ان کے اندر، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ صبر ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو جتنے بھی ہمیں پرابلمز نظر آتے ہیں وہ پرابلم صبر کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں نظر آتے ہیں. تو اگر ایک شخص کے اندر صبر ہوگا، پیشنس ہوگا تو الٹیمیٹلی وہ ان ریزلٹس کو اچیو کر سکے گا، کیونکہ قرآن بھی فرماتا ہے کہ بھئی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیونکہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا کہ صبر کا پھل جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے. تو صبر کا پھل میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ صبر کرنا مشکل ہے، لیکن جب صبر ہوگا تو اسی کے بعد جو ہے وہ اچیومنٹس ملیں گی. تو نماز جو ہے وہ صبر پیدا کرتی ہے. او بلیورز گیٹ اسسٹنٹ فرام پیشنس اینڈ صلاح، شیورلی اللہ از ود دوز ہو آر پیشنٹلی فاسٹ. ٹھیک ہے، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور صلاۃ سے، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں یا ثابت قدم رہنے والے ہیں، یعنی اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے. تو نماز صبر پیدا کرتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں انڈیویجول اینڈ کولیکٹیو بینیفٹس نماز کے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے نماز ڈسپلن پیدا کرتی ہے، یعنی نظم و ضبط نماز پیدا کرتی ہے. ظاہری بات ہے جب 5 ٹائم ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے یا عورتیں جو ہیں وہ گھر کے اندر نماز پڑھتی ہیں اپنے اسپیسیفک ٹائم کے اندر، ٹھیک ہے، تو اس اسپیسیفک ٹائم کی وجہ سے وہ جو وقت کی پابندی کر رہی ہیں، تو وقت کی پابندی سب سے امپورٹنٹ ہے. اس کا مطلب وقت کی پابندی ڈسپلن پیدا کرتی ہے زندگی کے اندر، اور آپ کے باقی جو معاملات ہیں ان کو بھی درست کرتی ہے نماز. اچھا، لو ود اللہ، اللہ سے محبت پیدا کرتی ہے کہ نماز جو ہے جب ایک شخص 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے تو ظاہری بات ہے 5 ٹائم جو ہے وہ خدا سے باتیں کرتا ہے، 5 ٹائم اس کو خدا کا قرب جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے، تو اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس کے اندر فوکس پیدا ہوتا ہے جب 5 ٹائم ایک شخص نماز پڑھتا ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ بینیفٹس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بے شمار صحت کے فائدے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بھائی جو نماز ہے اس میں اگر آپ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو آپ کے بہت سے بے شمار جو فائدے ہیں اس سے آپ کو روحانی اور جسمانی فائدے حاصل ہوتی ہیں. بیماریاں دور ہوتی ہیں، جوڑوں کے درد دور ہوتے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوتا ہے، دماغ کے اندر خون پہنچتا ہے، تو دل مضبوط ہوتا ہے. ہر طرح کی جو ہے وہ اس سے فائدے ہیں نماز سے. اچھا، پروموٹنگ گڈ کی اگر بات کرتے ہیں تو نماز اچھائی کو فروغ دیتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جب نماز برائی سے روکے گی تو الٹیمیٹلی وہ کس کو پروموٹ کرے گی؟ اچھائی کو پروموٹ کرے گی. گڈ ہائیجین، ایک شخص جیسے اگزامپل دی گئی 5 وقت دریا کی، تو اسی طرح سے اس کی صحت اچھی رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے وہ صاف ستھرا رہے گا تو صحت اچھی رہے گی. اور جو ایمان ہے 50% اس کا صفائی ہے، صفائی نصف ایمان ہے، ایسا ہی ہے. اچھا، کیریکٹر بلڈنگ سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے جی؟ کردار کی تعمیر سازی ہوگی کہ ایک شخص جو نماز پڑھتا ہے جب وہ بے حیائی اور برائی سے رکا رہے گا، بچا رہے گا، دوسروں کی مدد کرے گا، اس کے اندر جو جذبہ پیدا ہوگا تو اس کا کیریکٹر بلڈ ہوگا. اسی طرح سے بردرہڈ، بھائی چارہ پیدا ہوگا. جب بندہ مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، ایک مرد جب مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے تو وہ ایک کمیونٹی بلڈ ہوتی ہے، وہاں پہ بھائی چارہ بلڈ ہوتا ہے، وہاں پہ وہ ملاقات جب کرتا ہے. اسی طرح سے یونٹی اور اتحاد پیدا ہوتا ہے ایک ساتھ جب 5 ٹائم بندہ اکٹھا ہوتا ہے. سوشل کنیکشنز، سماجی روابط پیدا ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم سماجی ہیں، ظاہری بات ہے سوشل ہیں، تو سوشلی ہمارے جو کنیکشنز ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. لو فار ادرس، دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ہمارے لیے، اچھا، ہمارے دل کے اندر. ٹائم
ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے ہماری, اسی طرح سے کولیکٹیو ویل بینگ ہوتی ہے, پوری کی پوری سوسائٹی کی جو ہے وہ بہتری ہوتی ہے. ظاہری بات ہے جب سوسائٹی افراد سے مل کے بنتی ہے تو ہر فرد جب اس چیز کو لاگو کر رہا ہے تو پھر سوسائٹی بھی جو ہے وہ اسٹرانگ بن رہی ہے. اور یہ جو آج برائیاں آپ کو نظر آتی ہیں سوسائٹی کے اندر, ہر طرح کی برائی نظر آتی ہے, اس برائی کے پیچھے کیا ہے؟ نماز کا نہ پڑھنا ہے. ہیلپ ایچ ادر, دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نماز کی وجہ سے, ٹھیک ہے. مسجد ایک کمیونٹی سینٹر کے طور پہ کام کرتی ہے, پھر وہاں پہ نمازی جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے مسئلے مسائل, محلے کے مسئلے مسائل, بہت سے مسئلے مسائل جہاں پہ جو ہے وہ سنے جاتے ہیں ایک دوسرے کے. اور اسی طرح سے نماز جو ہے وہ پیس آف مائنڈ دیتی ہے, یعنی آپ کو دماغی کوئی بھی بیماری ہے, ٹھیک ہے, تو ظاہری بات ہے جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو سکون ملے گا. تو جب نماز آپ کو سکون دے گا, ظاہری بات ہے دنیا کی چیزوں میں تو سکون نہیں ہے, تو نماز میں سکون ہے, اللہ کی یاد میں سکون ہے, تو آپ کو پیس آف مائنڈ ملے گا, آپ کے دماغ کی جو بیماریاں ہیں وہ دور ہوں گی. تو یہ ہمارے پاس کچھ کولیکٹیو اور انڈیویجول بینیفٹس تھے نماز کے. تو یہاں پہ ہم نماز کا جو ٹاپک ہے اس کو جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو فیڈ بیک کے لیے آپ کے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن موجود ہے, اور تھینکس فار واچنگ.